السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ دوستو، ایک تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ جو دوپہر کو آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت اسلام آباد جا رہے تھے اور پلان یہی تھا کہ کل فرائیڈے کا دن تھا، کچھ چیزیں تھیں وہاں پر وہ کریں گے، واپس آئیں گے۔ آج ڈچ ایمبیسی میں ایک شائعہ تھا جو ٹیم ہالینڈ سے آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد کل کے کچھ پلان تھے، میچ تھا، کل ایک ڈنر تھا، صبح ناشتہ تھا، لیکن وہ سارا کچھ درمیان میں رہ گیا جب یہ پتہ لگا کہ کل آج صبح جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پہلا اجلاس ہے، تو اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آنا پڑا اپنا پورے کا پورا وائنڈ اپ کر کے۔ لیکن بتانے والی بات آپ کو یہ ہے، اگر موٹر وے نہ ہوندا یوتھیو تو سویرے جا کے ہن مڑنا سوکھا سی کوئی۔ جدوں پتہ لگا کہ اجلاس ہے، اسی ٹائم فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو ابھی ڈنر ہے وہ ڈنر جوائن کریں گے اور رات کو نکلیں گے۔ 8 بجے نکلے ہیں، 11 بجے لاہور پہنچ گئے، پورے 8 بجے اسلام آباد وہ ہوٹل سے نکلے ہم لوگ اور 11 بجے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ 3 گھنٹے میں کو 11 سے 10 منٹ، 8 سے 15-20 منٹ پہلے نکلے ہوں گے۔ تو بتانا یہ ہے کہ موٹر وے بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ضروری ہے، مانتے بھی ہیں، لیکن بہرحال چلو کوئی نہیں۔ لیاقت چٹھا صاحب والی گل تو یاد ہے تنوں یوتھیو، ہے نہیں؟ وہ ایک ہوندا سی یوتھیا، وہ کی ہوندا تے وہ شیر سی لیکن وہ یوتھیا بن گیا سی، یاد ہے نا؟ ہاں جی، وہی گل کر رہے ہیں۔ لیاقت چٹھا سے متعلق پہلے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مصروف کا کوئی ضمیر شیر کوئی نہیں جاگا۔ یہ 2 نمبری جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹر ہے پی ٹی آئی، ایسی 2 نمبریاں کروانے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹریس ہو چکی تھی۔ لیاقت چٹھا نے تحقیقاتی کمیٹی کو جو بیان ریکارڈ میں ریکارڈ کروایا، اس میں انہوں نے سارے کا سارا جو ہے نا چٹھا کھٹا اور کھٹا چٹھا جو ہے نا وہ کھول دیا۔ انکشاف ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کو متنازع بنانے اور پاکستان کو ایک اور بحران میں ڈالنے میں یہ ایک چال چلی تھی۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ افضل پیارا جو ہے وہ بھی ایک 2013 والے الیکشن میں آیا تھا۔ اپنے الزامات سے لیاقت چٹھا مکر گیا اور بتایا کہ یہ سارا انہوں نے پی ٹی آئی کے کہنے پر کیا، ایک جو سیاسی جماعت ہے نہیں لیکن ڈیفینیٹ رجسٹرڈ، اب تو وہ سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، تو اس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے بیان پر شرمندگی ہے، میں 9 مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا، اپنے مستقبل اور سرکاری مراعات چھوٹنے کی وجہ سے پریشان تھا۔ جی 9 مارچ کو جو ہے وہ جی مصروف ریٹائر ہو رہے تھے، لیکن جڑا منہ نو حرام لگا ہوا سی نا، وہ حرام جڑا ہے نا وہ چھڈن تو انہوں نے ڈر لگ رہا سی کہ یار ہے سارا پروٹوکول لگے پیچھے گڈیاں گھر خانسامے، مطلب کیا بنے گا، تو انہوں نے جناب یہ ایسی گیم ڈالی تھی اپنی طرف سے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ کے پی کے کی حکومت میں کوئی عہدہ لے لیں گے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر آرام سے یاشی فرمائیں گے اگر یہ پی ٹی آئی کے حق میں دینے سے ہو جائیں گے۔ دوران ملازمت الیکشن کے بعد پنجاب گورنمنٹ میں بہت عہدوں پر فائز رہا، خصوصاً پروفیشنل سیکرٹری پنجاب کے اہم عہدے پر تعیناتی کے دوران میں نے ایک محسوس سیاسی جماعت کے ایک بڑے عہدیدار کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے تاکہ مستقبل میں کام آ جائیں۔ محسوس سیاسی جماعت کا یہ عہدیدار 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے مفرور ہو گیا تھا، تاہم میرا اس سے رابطہ رہتا تھا اور میں اس کی خفیہ مدد بھی کیا کرتا تھا۔ 11 فروری کو میں نے خفیہ طور پر لاہور جا کر محسوس سیاسی جماعت کے اس رہنما سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے مجھے الیکشن 2024 کو دھاندلی زدہ ثبوت کرنے کے منصوبے پر کام کرنے کے لحاظ اور اس کے صلے میں مجھے مستقبل میں اعلیٰ عہدے کا لالچ دیا۔ اللہ کی قسم یار، لوگ ان کو لیڈر مانتے ہیں جی، اس عمران خان کو لوگ لیڈر مانتے ہیں اور اس کی پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ اس نے سب سے زیادہ ووٹ لی ہیں۔ خدا کی قسم، نفرت ہے جی، یہ ہے ٹوٹل۔ اب عمران خان ہے تو سب ٹھیک ہے، عمران خان نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور عمران خان ہے ہونا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا وہ کرے گا۔ پہلے میں نے مشورہ دیا کہ استعفیٰ دوں جس میں دھاندلی کا الزام لگانے کی بات شامل ہو، تاہم اس کا اتنا اثر نہ ہونے کے خدشے کے پیش نظر ایک جذباتی اور ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اہم سیاسی رہنما کے مطابق پورے منصوبے کو محسوس سیاسی جماعت کی اعلیٰ قیادت کی بھرپور حمایت ہدایت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا۔ پریس کانفرنس کا دن سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ایک سیاسی جماعت کے
افتتاحی پروگرام کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے 18 فروری کو رکھا گیا۔ چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر شامل کیا گیا اور مقصد ان کے متعلق عوام میں نفرت پیدا کرنا تھا۔ اندازہ کریں ذرا آپ، مطلب کیسی بات ہے کہ وہ آپ کو کیسی کیسی سٹوریاں سنا رہے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ یار کیا، مطلب بہرحال کوئی بات نہیں۔ اچھا، پریس کانفرنس کا دن سوچے سمجھے کے مطابق اچھا چیف جسٹس کا نام اس لیے شامل کیا تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں۔ منصوبے کے مطابق میں نے پی ایس ایل کی پریس کانفرنس کا بہانہ بنا کر بھرپور ڈرامہ کیا، خودکشی اور مجھے پھانسی پر لٹکا دو جیسے جذباتی جو فکرے ہیں وہ بولے۔ مجھے کبھی بھی بشمول الیکشن کمیشن کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایت نہیں دی، نہ ہی کوئی بھی آر او ایسے کسی عمل میں ملوث تھا۔ یہ سارا کچھ ڈرامہ خود ہی کیا گیا تھا۔ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، پوری قوم کو خاص طور پر تمام سرکاری ملازمین سے معافی مانگتا ہوں اور میں نے جھوٹے الزامات سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ لیاقت چٹھا نے سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ اس کو خیبر پختونخوا میں ایک بڑے ہی پرکشش قسم کی عہدے کی آفر کیا گیا، کروڑوں ڈالرز اور امریکہ میں فلیٹ لے کر دیا گیا۔ یہی نہیں، لیاقت چٹھا کی بہت سی غیر اخلاقی حرکتوں کا مواد پی ٹی اے کے پاس موجود تھا جسے استعمال کیا گیا اور وہ بلیک میل ہو گیا۔ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ان کا کوئی اس قسم کا کوئی سامان ہے جی، تو اس قسم کے سامان میں مطلب کہ وہ بلیک میل ہوئے ہیں۔ مطلب ہمیں بھی کچھ بتایا گیا تھا لیکن ہم نے اس پہ کوئی نہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس پہ کوئی بات کریں، یا بلکہ کوئی بہرحال چھوڑیں اس غیر مناسب چیز کو، کسی مناسب وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ ریکارڈ کر چکے تھے تو کرنے کے بعد پتہ لگا کہ اس وی لوگ میں جو میں نے کہا ہے وہ بڑی ایمانداری سے آپ لوگ سن سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو خبر ابھی وی لوگ کرنے کے بعد آئی وہ یہ کہ عمران ریاض صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمران ریاض صاحب کو گرفتار جس لیے کیا گیا وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے جتنا زہریلا پروپوگنڈا کیا ہے، خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں، ان کی جان خطرے میں ڈال دی گئی ہے۔ اس بات کا ان کو بھی پتہ تھا کہ اس قسم کا وہ جو پروپوگنڈا کر رہے ہیں، جو مذہبی پروپوگنڈا کر رہے ہیں، اور جن کے عمران ریاض صاحب کے ٹویٹ کرنے کے بعد یا ان کی وہ جو ویڈیو شیئر کرنے کے بعد یا دوسروں کی ٹویٹس کو لائک کرنے کے بعد اور بھی بہت سارے انہیں جو ہے وہ ٹویٹس کی، ایون کہ کچھ میڈیا نے تو خبریں تک چلا دی، میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت نے بھی اس پر آ کر ویڈیو بیان جاری کر دیا، اور یہ سب کچھ کیا دھرا عمران ریاض صاحب کا تھا، کیونکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ سپریم کورٹ نے بعد میں وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا جسے انگلش میں کیا، لیکن اس کو پھر اردو میں وضاحتی بیان جاری کیا گیا، اور یہ سب کچھ عمران ریاض صاحب کے تھے۔ مجھے اس بات کی بالکل خوشی نہیں ہو رہی، میں بالکل اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا، لیکن عمران ریاض صاحب دوسروں کی جانوں کو جب خطرے میں ڈالتے ہیں، میرے ساتھ عمران ریاض صاحب نے کیا۔ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو 2020 میں جب ملا تھا تو انہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر لے لیے اور اب میں فوج کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف کمپین چلاؤں گا، ٹویٹ کروں گا، ٹرینڈ بناؤں گا، جو کہ میں نے کبھی بھی نہیں کیا۔ آپ لوگوں کی میری زندگی ساری آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پر 2010 سے جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی پاک فوج کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف یا ملک کے خلاف کبھی کوئی ٹویٹ کی ہو یا کسی ٹرینڈ ایسے میں حصہ لیا ہو، لیکن عمران ریاض صاحب نے مجھ پہ الزام لگایا تھا۔ میرے خیال میں 3 سے 4 دن میں سو نہیں سکا تھا، 2 سے 3 دن میں پروگرام نہیں کر سکا تھا، میں اتنا ڈسٹرب ہوا تھا، اور اس وقت عمران ریاض صاحب جو الزام لگایا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ابھی عمران ریاض صاحب نے جو کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ ایک خبر تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ عمران ریاض صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، میں بس میں بتا رہا ہوں کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، اس میں خوش ہونے والی بات ہی نہیں ہے، کیسے خوش ہوا جا سکتا ہے، لیکن ان جیسوں کا کوئی اور علاج بھی نہیں ہے۔ عمران ریاض کے بارے میں اور کیا کیا جائے، کیسے سمجھایا جائے عمران ریاض صاحب کو بارے؟ آپ سچ بولیں، حق کی بات کریں، کوئی آپ کی برداشت بھی کر لے گا، لیکن آپ جس قسم کا پروپوگنڈا کر رہے ہیں، جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے 5، 7، 10 ملین فالورز ہیں اور آپ کی ایک کی ہوئی بات کو ایک خاص گروہ، ایک جو خاص طبقہ ہے جن کو عرف عام میں یوتھیاز کہتے ہیں، وہ اگر اس بات کو آگے مزید پھیلاتے ہیں اور کسی کی جان خطرے میں ڈلتی ہے تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن آپ نے احتیاط نہیں کی تو آج پھر وہی ہوا جو آپ کے ساتھ پہلے ہوا تھا۔ آپ پہلے گرفتار ہوئے، آپ پہلے اتنی تکلیف کاٹ کے آئے، لیکن آپ نے سیکھا کچھ نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں نا اس کو کہ ایک بڑا مشہور فقرہ ہے، یا تو ہم جیت جاتے ہیں یا ہم سیکھ جاتے ہیں۔ عمران ریاض صاحب آپ جب گرفتار ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے بالکل نہیں سیکھا، آپ اس سے بھی زیادہ زہریلا
پروپوگنڈا اس ملک کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف، بہت سارے دوسرے اداروں کے خلاف کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پر یہ خبر تھی جی، میں نے کہا آپ ذرا شیئر کر دوں، اور اب باقی کا بھی لوگ ہے جو آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں وہ آپ کو ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی اوپر نیچے کر کے، لیکن وہ پہلے کا ریکارڈ ہے اور اس میں ایڈ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی تاحال چیف جسٹس قاضی فیصلہ کے خلاف پروپوگنڈا جاری رکھے ہوئے ہے، ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جا رہا۔ ایف آئی نے عمران ریاض کو نوٹس جاری تو کر دیا، بس مقصد پورا ہو گیا، جبکہ ایک عام بندے کو پکڑا لیا ہے جس نے عمران ریاض کی ٹویٹس پڑھ کر ٹویٹ کیا تھا۔ نوٹس عمران ریاض کو کئی بار پہلے بھی مل چکے ہیں۔ اس سے پہلے قاضی صاحب کے خلاف مہم جئی پر جے آئی ٹی نوٹس کر چکی ہے، لیکن وہ باز نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں، وہ کہاں باز آئے گا، بلکہ اس نے آج ٹویٹ کر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے تو کوئی رائے نہیں دی، حالانکہ سب سے پہلے غلط خبر اسی نے شیئر کی تھی۔ جبکہ صدیق جان بھی اس میں شامل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ صدیق جان کو بھی نوٹس جاری کوئی نہیں ہوتا، اور اب تو صدیق جان جو ہے وہ کسی قسم کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹویٹ بھی نہیں کرتا، زہریلا پروپیگنڈا نہیں کرتا، لیکن قاضی فائز کے خلاف مسلسل اور ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ کم از کم مطلب کوئی بھی کرنے سے پہلے سوچے گا کہ یار یہ میرے حق میں الٹی بھی جا سکتی ہے، یا مطلب میں اس کو اگر اس قسم کی حرکت کروں گا تو یہ میرے لیے وبال جہان بھی بن سکتی ہے، لیکن وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ سب کچھ کر رہا ہے صدیق جان۔ اور جہاں تک عمران ریاض کا تعلق ہے، میں تو اب ویسے بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، خدا سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ وقت کسی پہ نہ لائے جو عمران ریاض پر وقت ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا رہ گیا ہے، جس قسم کی حرکتیں وہ کر رہا ہے وہ کیا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، مطلب وہ سب ہی ختم، سب ہی برے اور اکیلا عمران ریاض ہی اچھا انسان ہے۔ تو یہ عمران ریاض کو سوچنا چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں، اس ملک نے جو اس کو دیا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج جس وہ عیش و آرام کی زندگی، ایک فارم ہاؤس والی زندگی وہ اسی ملک نے دی ہے۔ اس ملک سے اس نے جس طرح کر کے بھی مطلب اس نے کمائی ہے، اس کا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پردے رکھے، اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ ملک متحمل نہیں ہے جس قسم کی حرکتیں عمران ریاض کر رہا ہے۔ عمران ریاض اسی زمین، اسی مٹی کا بیٹا ہے، مطلب اگر اس کے ساتھ کہیں کسی جگہ پہ کوئی زیادتی ہو بھی گئی ہے تو اس میں اس کا بھی رول ہوگا۔ یہ صرف اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اس نے کئی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرائی ہیں، میرے جیسے کئی لوگوں کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے، میرے جیسے کئی لوگوں پر اس نے اپنے ویلاگ میں الزام لگایا، اور ایسے الزام جس سے نیند نہ آئے، ہم تو معاف کر چکے ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام لیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، کلمہ پڑھیں، شروع میں وہ بتاتے تھے انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، تو پھر انہی چیزوں کو لے کر اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے وطن سے محبت کریں، اور جو بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو بھول کر اس ملک کے ساتھ چلیں، اس ملک کو آگے لے جانے میں چلیں۔ میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے عمران ریاض پر میں کوئی ایسی تنقید کروں کہ اس کو مطلب وہ مجھ سے کافی سیانا ہے، بہتر ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ تجربے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ملک ماں جیسا ہوتا ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہوئے بھی ہے تو اس کو اگنور کر کے ملک کے حق میں چلے، ملک کے ساتھ چلے، اور جسٹس قاضی فائزہ اور ان جیسے چیزوں پہ وہ نہ پڑھے، اور اگر پڑھے تو پازیٹیو پڑھے میں سچ بولے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو زندگی دے اور اس کے سایہ۔ مجھے ڈر لگتا ہے، تو اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، میں بھی بچوں والا ہوں، وہ بھی بچوں والا ہے، بلکہ تمام وہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ خدارا اس ملک کو چلنے دیں، اس ملک کے بازو بنے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خدارا کم از کم چلنے دیں ملک کو، یہ پروپوگنڈا چھوڑ دیں جس سے کسی دوسرے کی جان کو خطرہ ہو۔ جیسے عمران ریاض صاحب نے میری جان کو خطرے میں ڈالا تھا، قاضی فیصلہ کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو آپ کہا کرتے تھے ایجنسیاں ایسے نہیں اٹھاتی، پھر آپ اٹھائے گئے تو پھر آپ نے معافی مانگی نہیں، میں اپنے اس پرانے بیان پہ معافی مانگتا ہوں، تو خیر لمبی بات ہو رہی ہے۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آج پنجاب اسمبلی کا اہم ترین اجلاس بلایا گیا، تمام ارکان آج حلف اٹھائیں گے، مریم نواز صاحبہ بھی حلف اٹھائیں گی۔ مریم نواز آج باقاعدہ اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کریں گی۔ آج ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا، اس کے بعد 1-2 دن میں مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی حلف اٹھائیں گی۔ مسلم لیگ نون کو 36 محسوس نشستیں مل چکی ہیں، 5 نشستیں اقلیتی کوٹے پر مل گئی ہیں۔ یوں نون لیگ پنجاب کی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہو گئی ہے۔ سادہ اکثریت کے لیے 186 ارکان چاہیے ہوتے ہیں، لیکن نون لیگ کے پاس 200 سے زائد ارکان ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں ایک بڑی تگڑی حکومت جو ہے بن گئی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ جی کے پی کے میں عمران خان کی تگڑی حکومت ہے، تو اسی طرح
پنجاب میں تگڑی حکومت ہے. اب مقابلہ ہوگا ان دو حکومتوں کا, اب مقابلہ ہوگا جو دو وزرائے اعظم بنیں گے ان صوبوں میں. تو کے پی کے اور پھر پنجاب کے جو کارکردگی ہوگی اس پہ اگلا الیکشن لڑا جائے گا. اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ کے پی کے والے کارکردگی پر ووٹ ڈالیں گے, نہ کہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے ووٹ ڈالیں گے, نہ کہ کسی کی دشمنی میں ووٹ ڈالیں گے, نہ کہ وہ اپنے بچوں کے فیوچر سے کوئی ایسا سودا کریں گے جس سے ان کا یہ جو ووٹ ہے وہ استعمال ہوگا. یہ میری دعا ہے, باقی اللہ پاک سب کو دے. ایک اور خبر ہے دوستو, وہ یہ ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہے, ان سے سوال کیا کسی نے جی کہ خان صاحب تو امریکہ کو دھمکیاں لگاتے تھے اور اب وہ امریکہ سے امداد مانگ رہے ہیں, جس پر وہ کافی سیخپا ہوئی. انہوں نے انتہائی نازیبا جملے کسے اس بچے کو جس نے یہ سوال کیا, اس کی ہمت اور جرت کو سوال کہ اس نے آگے سے غصہ نہیں کیا, اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو بہت زیادہ سنائیں. بالکل وہی رویہ جو عمران خان کا تھا, بلکہ عمران خان یاد آ گئے کہ جس قسم کی وہ زبان استعمال کیا کرتے تھے. جب اس نے دوسرا سوال آیا, جی عمران خان نے ایبسلیوٹلی کہا ہوا ہے, اسی جگہ پہ ہمارے سامنے کہا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ 2% کے لوگ ہو جو ہاتھ میں مائک پکڑ کر تم اس عظیم لیڈر کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہو, اور ایسی بہت ساری چیزیں. مطلب یہ رویہ جو ہے نا وہ عمران خان کا بھی تھا اور آج اس کی بہن کا ہے. اس وجہ سے عمران خان آج ان مشکلات کا شکار ہے, اور اب اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی بہن کو بھی. میں تو دعا کروں گا, بہنیں جیسے مائیں سانجھی ہوتی ہیں بہنیں بھی سانجھی ہوتی ہیں, تو میں ان کے بارے میں کوئی ایسی الفاظ استعمال نہیں کروں گا. ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ اچھا رویہ نہیں ہے. دوستو اپنا خیال رکھیں. مجھے ذرا یہ بتائیں آپ کتنے خوش ہیں آج مریم نواز جو ہے وہ کامیابی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھنے جا رہی ہے. آج وہ پاکستان کی سیاست میں باقاعدہ طور پر حلف اٹھانے جا رہی ہے, ایک ایم پی اے کا ممبر پنجاب اسمبلی کا, اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گی. آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا. واٹس ایپ گروپوں میں بھی لوگ ضرور شیئر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. میں آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگ جتنی محبت کرتے ہیں میں آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تمام دوستوں کو لو یو. خدا حافظ.